ایک ٹک ٹاکر لڑکی عائشہ اور اس کے ڈانس کے گانے کے چرچے آج کل ہر طرف ہیں۔ اس لڑکی کی ڈانس کی ویڈیو کیا وائرل ہوئی کہ ہر طرف اس کی دھوم مچ گئی۔ اس کو کوئی جانتا نہیں تھا اور کہاں اس کو کال پر کال آنے لگ گئی ہیں۔ راتوں رات وہ مشہور ہو گئی ہے۔ ہر کوئی اسے اپنے شو پر بلانا چاہ رہا ہے اور بلا رہا ہے، یوں جیسے اس نے کوئی مارکہ فتح کر لیا ہو یا بہت زیادہ کوئی شاندار تعلیمی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ ایک ٹی وی اینکر نے اسے اپنے پروگرام میں بلایا اور کیا کہا ذرا آپ بھی سنیں۔ مگر تم ماشاءاللہ اکیلی گئی سٹیج تو تم کانفیڈنٹ ہو پہلے سے۔ شاباش ہے، واقعی کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ ایسے کاموں پر ماشاءاللہ کہا جا رہا ہے۔ کوئی ان سے پوچھے آخر اس نے ایسا کون سا تیر مار لیا ہے یا ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے کہ جسے ماشاءاللہ کہہ کر نظر لگانے سے بچایا جا رہا ہے۔ اس لڑکی نے 3 دن میں 2 کروڑ روپے کما لیے ہیں۔ یہی نہیں، وہ ڈریس جو پہن کر اس نے ڈانس میں حصہ لیا تھا وہ 3 لاکھ میں فروخت کر رہی ہے اور لینے والے بھی بہت ہیں۔ اس کے علاوہ شوز میں جانے اور انٹرویو دینے کے لیے یہ لاکھوں روپے الگ سے لے رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک لڑکی کی ویڈیو بہت مشہور ہوئی تھی جو آپ لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک اور شخص کی ویڈیو بھی آج کل بہت مشہور ہے، سنیں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ اس کے معنی کیا ہے؟ نہیں، بس ایک قافیہ ردیف ملایا اور شروع ہو گیا۔ یہ رہ گیا ہے ہمارے معاشرے کا معیار۔ سوچا جائے تو ان کو وائرل کون کر رہا ہے؟ ان کی ویڈیوز دیکھ کر اور بار بار دیکھ کر ہم، جی ہاں ہم جو اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ پھر ایک اور ویڈیو جو آج کل بہت وہ ہے، ایک باپ بیٹی کے شادی پہ کیے گئے ڈانس کی، جسے کیوٹ فادر ڈاٹر ڈانس کے نام سے موسوم کیا جا رہا ہے۔ ذرا سوچیں ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کن چیزوں کو گلوریفائی کر رہے ہیں، ہمارا معیار زندگی اور سوچ کیا رہ گئی ہے۔ اگر آپ آج کل کے بچوں سے پوچھیں نا کہ وہ بڑے ہو کر کیا بننا چاہیں گے تو جواب کیا ملے گا؟ ٹک ٹاکر یا یوٹیوبر یا انسٹاگرامر۔ یہ ہے ہمارے آنے والی نسلوں کی سوچ، اور پھر اوپر سے ہم کہتے ہیں اٹس اوکے۔ نو، اٹس ناٹ اوکے۔ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہمارے نبی ہمیں یہ بتا کر گئے ہیں؟ یا ہمارے صحابہ اور صحابیات کا یہ طریقہ رہ گیا ہے؟ ہم صرف پیدائشی مسلمان ہیں اور نام کے مسلمان ہی رہ گئے ہیں۔ ویسٹ کے لوگ یا کوئی غیر مسلم جب کنورٹ ہوتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں، اسپیشلی عورتیں، تو وہ خود کو کور کرنے لگتی ہیں، وہ خوش ہوتی ہیں کہ وہ محفوظ ہیں۔ اور ہم جو سو کالڈ بورن مسلمز ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو رہ سے کپڑے رہ گئے ہیں وہ بھی اتارنے کے چکروں میں ہیں، دوپٹے تو ہم کب کے اتار چکے ہوئے ہیں۔ ویسٹ اب ان چیزوں سے نجات پانا چاہتا ہے، وہ چیزیں جو اس نے اپنے معاشرے میں انٹروڈیوس کروائیں، لیکن جب اس نے اس کی تباہ کاریاں دیکھیں تو اب وہ چاہتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو سے نجات حاصل کر لے، مگر وہ اب اسے چھوڑ نہیں پا رہا۔ کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی نا کہ میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں لیکن اب کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا۔ تو وہی حال ویسٹ کا ہے۔ وہ چیزیں جو انہیں ماڈرن بننے کے لیے اور فیشنیبل بننے کے لیے اپنائی تھیں، وہ اب ان کی گلے کی ہڈی بن گئی ہیں، جس کو نہ وہ نگل سک رہے ہیں اور نہ اگل سک رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے غیر مسلموں کی مشابہت سے منع فرمایا ہے۔ ان کی ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق ایک وقت ایسا آئے گا کہ غیر مسلموں کی مشابہت میں تم لوگ اتنے آگے نکل جاؤ گے کہ اگر وہ کسی گو کی بل میں بھی گھسیں گے تو تم بھی اس میں جا کر گھس جاؤ گے۔ اور آج ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے۔ ویسٹ کے پیچھے پیچھے جا کے ہم ان کے بلوں میں گھس چکے ہیں۔ وہ چیزیں اپنائے بیٹھے ہیں جو وہ چھوڑنا چاہتے ہیں اور چھوڑ نہیں پا رہے، اور ہم ان چیزوں کو اپنا کے ایسے خوش ہیں کہ جیسے ہم نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر کر لیا ہو۔ پھر ایسے لوگوں کو اگر کچھ کہا جائے تو ان کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ اپنی پرواہ کرو۔ یہ وہی سوچ ہے کہ جب کسی کو اچھی چیز کی طرف بلاؤ، دین کی طرف بلاؤ، تو وہ کہتا ہے دیکھا جائے گا۔ مائی لائف مائی گولز، یہ میری زندگی ہے، میں جو دل چاہے کروں، میں خود جواب دوں اپنی قبر میں۔ آپ تکلیف نہ کریں، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، ہمیں زندگی انجوائے کرنے دیں، کیونکہ زندگی انجوائے کرنے کا نام ہے۔ ہم خود اپنا جواب دے دیں گے۔ کتنی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، بعد میں دیکھا جائے گا۔ ہمارا مزاج ہی یہ ہو گیا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سوچیں تو صحیح کہ کس معاملے میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھا جائے گا۔ کیا قبر میں جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا؟ کیا نزع کے عالم میں جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا؟
جب جنازہ لے کر جا رہے ہوں گے تب دیکھا جائے گا، جب دنیا چھوٹ رہی ہوگی تب دیکھا جائے گا، قبر میں آگ لگی ہو تو کیا دیکھا جائے گا، قبر میں سام بچھو مسلط ہو گئے تو کیا دیکھا جائے گا، جس جوانی پر ناز کرتے ہیں کسی بیماری کی نظر ہو گئی تو کیا دیکھا جائے گا، ملے خاک میں اہل نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، نمازیں قضا کریں گے تو کیا دیکھا جائے گا، جب پل صراط سے گزریں گے تو کیا دیکھا جائے گا۔ اب سوچیں تو صحیح، تصور تو کریں، پل صراط پہ کھڑے ہیں، باری ہے، لوگ جہنم کی گہرائی میں گر رہے ہیں، چیخو پکار مچی ہوئی ہے، کسی کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہے، ایسے معاملات میں کیا دیکھا جائے گا؟ سوچیں تو صحیح، اگر ایمان برباد ہو گیا تو کیا دیکھا جائے گا؟ کبھی سوچا ہے کیا دیکھا جائے گا؟ اس وقت دیکھا نہیں جائے گا، اس وقت بھگتا جائے گا، اس وقت کچھ کام نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ اس وقت کچھ بھی فدیہ دے دیں، 2 جہانوں جتنا سونا بھی فدیہ میں دے دیں تو آپ کی نجات نہیں ہوگی۔ چشم فلک حیراں ہے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں، ہم کیوں کوالٹی کو اوپر نہیں لا رہے ہیں؟ کیا ہمارے معاشرے میں اچھے لوگ باقی نہیں رہ گئے ہیں؟ کیا ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ نہیں رہ گئے ہیں؟ ہم تو مسلمان ہیں نا، تو پھر دین کو گلوریفائی کیوں نہیں کرتے؟ اس میں غلطی ٹک ٹاکرز کی نہیں ہے، ہم عوام کی ہے، ہم دیکھنے والوں کی ہے۔ ہم دیکھ دیکھ کر اور بار بار دیکھ کر ان کو مشہور کر دیتے ہیں، ہمارے معیار بدل گئے ہیں، پھر ہم روتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں پر ظلم کیوں ہو رہا ہے۔ ظلم کیسے نہیں ہوگا؟ ہم کرتے ہی کیا ہیں دین کے لیے؟ اور اوپر سے اگر دین کی کوئی بات بتا دے یا کسی غلط کام سے روک دے تو پھر کہتے ہیں چلو واہ شروع ہو گیا، پھر شروع ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر مسلمان ہوتے ہوئے دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، طنز کرتے ہیں۔ کسی آدمی نے خلیفہ وقت سے کہا کہ آپ حضرت عمر کی طرح اچھے حکمران نہیں ہیں، آپ کی حکومت میں فلاں فلاں کام غلط ہو رہا ہے، تو انہوں نے اتنا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا حضرت عمر کی عوام علی اور عثمان اور طلحہ اور زبیر جیسے اعلیٰ کردار کے لوگ تھے، میری عوام تم جیسے لوگ ہو۔ سوچیں، واقعی ایک زمانہ تھا جب لوگ علمی بحثیں کرتے تھے، علمی پروگرام چلاتے تھے۔ آپ نیلام گھر کی مثال لے لیں، کسوٹی کی مثال لے لیں، اس طرح کے اور بہت سے پروگرام تھے جس سے علم میں اضافہ ہوتا تھا، لوگ علمی بحثیں کرتے تھے۔ آج کل پروگرام دیکھیں، ایک تو ڈرامے الگ سے، اللہ ماشاء اللہ، اوپر سے کھیل بھی ایسے دکھائے جا رہے ہیں کہ جس میں لوگوں کو، انہی جیسے لوگوں کو، ٹک ٹاکرز کو اور یوٹیوبرز کو ہی پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو سیاست سے لے کر کھیل کے میدانوں تک ہر وہ طریقہ اور کام اپنائے ہوئے ہیں جو غیر مسلموں کے ہیں، جیسے ہالووین، ویلنٹائن ڈے، وومن ڈے، فادر ڈے، مدر ڈے، بیبی شاور، برائیڈل شاور، جو ہمارے تہوار نہیں ہیں، ہمارے کلچر کا حصہ بھی نہیں ہے۔ مذہبی تہوار تو چھوڑے، ہمارے کلچر کا حصہ، ہماری ثقافت کا، رسم و رواج کا حصہ بھی نہیں ہے۔ ہم وہ کام اپنائے ہوئے ہیں، وہ بدعتیں نکالی ہوئی ہیں کہ الامان الحفیظ۔ شادیوں میں شرکت کریں تو وہاں پہ بھی یہی ٹک ٹاکر کلچر اور ماحول ملتا ہے، مکس گیدرنگ، ڈانس، گانے اور نہ جانے کون سی رسموں پر پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہوتا ہے، صرف خود کو دوسروں سے اعلیٰ نظر آنے کے لیے، ممتاز دکھنے کے لیے۔ کسی کا کیا خوب کول ہے، اب ہمارے اور ہندوؤں کی شادیوں کے درمیان صرف پھیروں کا ہی فرق رہ گیا ہے۔ اور ایسے میں اگر کوئی جرت کر کے یہ کہہ دے کہ یہ سب کیا ہے، کوئی بول دے کہ دین میں نہیں ہے، تو دیکھیں پھر کیسے منہ توڑ جواب ملتا ہے۔ آخر میں بس یہی کہوں گی کہ ذرا سوچیں، اگر آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ملک میں آ جائیں، ہمارے گھر میں آ جائیں اور یہ حالات دیکھیں تو کیا یہ حالات دکھانے کے قابل ہیں؟ ذرا سوچیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔